बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारे आज के पहले स्टोरी सेंडर हैं अब्बास, जो कि झामरा से हैं। हम सुनते हैं अब्बास की कहानी, अब्बास की ज़बानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिना, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगी। मैं अब्बास झामरा से बात कर रहा हूँ, ज़िला चकवाल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज से 15 बरस पहले की कहानी है। आज से 15 बरस पहले तकरीबन, जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। हमारे घर के करीब एक तालाब है। उस तालाब के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त है। 15 साल पहले चूँकि हम देहात के रहायशी हैं, वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, लोग घरों से बाहर जाया करते थे। मेरे एक चाचू के बेटे हैं जिनका नाम अली है। अली तकरीबन उस वक्त 7 या 8 साल का था। मैं भी छोटा सा था। अली ने क्या काम किया, वो एक दिन में 3 मरतबा उस दरख्त के नीचे से गुज़रा। जब वो तीसरी मरतबा उस दरख्त के नीचे से गुज़रा तो दरख्त में से आवाज़ आई कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे करीब से जो भी गुज़रे उसकी खैर नहीं होती। तो वो बच्चा था, उसने आगे पीछे देखा, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो डर से बेहोश होकर वहाँ पर गिर गया। जब 1 घंटे तक अली घर नहीं आया तो हमारी फैमिली में खलबली सी मच गई कि लड़का कहाँ गया। हत्ता कि हमने मसाजिदों में ऐलान करवाना शुरू कर दिए। उस तालाब के किनारे पर एक स्कूल है। स्कूल का चौकीदार किसी घर से बाहर निकला। उसने देखा कि एक बच्चा गिरा पड़ा है। उसने अंदर जाकर असातिज़ा को बताया कि बाहर तालाब के किनारे पर एक बच्चा गिरा हुआ है। जो टीचर थे वो आए, उन्होंने देखा, वो समझ गए कि ये तो फलां का बेटा है। उन्होंने फ़ौरन उनके घर में इतला की कि आपका बेटा यहाँ पे है। जब हमारी फैमिली के लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अली बेहोशी के आलम में है और उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। मतलब ये कि देख के लोगों को डर लग रहा था। उसको जब घर में लेकर आए, उसको होश आया तो क्या देखते हैं, अब कमरे में ज़ाहिरी सी बात है कि जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है तो करीबी रिश्तेदार पूछने के लिए जाते हैं। कमरे में तकरीबन 8 से 10 बंदे थे। जब अली की आंख खुली, उनमें से 5 बंदे डर के मारे कमरे से बाहर निकल गए। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख थी। इतने में क्या हुआ कि मेरे जो बड़े चाचू हैं उन्होंने उसको देखा और उन्होंने नादे अली की तलावत करना शुरू कर दी। जब उन्होंने नादे अली की तलावत करना शुरू की तो क्या हुआ कि अली फ़ौरन से उठा और झट से उन्हें उठाया और उन्हें तकरीबन 5 फुट
اونچا اٹھا کر جیسے ہی ہاتھ سے چھوڑا تو وہ دیوار کے ساتھ جا کر گرے. دیوار کے ساتھ گرنا تھا کہ 5 میں سے 2 بندے رہ گئے. 3 بندے اور کمرے سے ڈر کر نکل گئے. اتنے میں میرے ابو کمرے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بچے پر کوئی سایہ ہو گیا ہے. اب کیا ہوا کہ علی کو پکڑا گیا. جتنا بھی زور سے پکڑتے آخر ہم انسان تھے اور وہ کوئی اور مخلوق. تو ہمارے پاس دربار ہے سخی شاہ زمان موتیوں والی سرکار. ہم اس کو وہاں پر لے کر گئے. جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس کی حالت اور بھی بگڑ گئی اور وہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگا. ظاہری سی بات ہے ان چیزوں کو اگر ڈر لگتا ہے تو کسی بھی فقراء سے لگتا ہے جو ان کو اپنے تابع کر سکتے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ دربار کے جو ہمارے گدی نشین ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس سے باتیں کرنا شروع کی. اب اس جو چیز علی کے اندر تھی اس نے آگے سے باتیں کرنا شروع کی اور اس نے کہا کہ میرا نام جانوی دیوی ہے, میں ایک ہندو ہوں اور اس بچے پر میرا دل آ گیا ہے اور میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گی. تب وہ جو فقیر تھے بابا جی انہوں نے اس چیز کو بہت سمجھایا, بہت کہا کہ تم اس بچے کی جان چھوڑ دو. جب اس نے نہیں چھوڑی تو انہوں نے ناد علی کا ورد کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے ناد علی کا ورد شروع کیا تو بچے کی حالت بہت خراب ہونے لگ گئی. اس کی ماں باپ سب ارد گرد کے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے جو دیکھ کر رو رہے تھے کہ علی کو کیا ہو رہا ہے. اچانک سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی اور بابا جی نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس بچے کی جان چھوڑ دو. تو وہ ڈر سے بولی کہ میں اس بچے کی جان چھوڑ رہی ہوں, آپ مجھے کچھ نہ کہیں. جب اس نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نہ کہیں تو بابا جی نے کہا کہ تم اس کی جان چھوڑ دو اور جاتے ہوئے کچھ نشانی دے کر جاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نے اس کی جان چھوڑ دی. اچانک سے یہ ہوا کہ ہماری فیملی کے جو لوگ تھے وہ ایک طرف تھے. بابا جی نے ان کو کہا کہ آپ سائیڈ پر ہو جائیں. وہ جب سائیڈ پر ہوئے تو ایک لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا جو اتنی زور سے آپس میں دونوں دروازے ٹکرائے کہ ایک دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا. جب علی کو گھر لے کر آئے اس کے 2 دن بعد اس کی حالت پھر سے وہی ہو گئی. ابھی بابا جی کو بتانے جانا ہی تھا کہ اس چیز نے علی کی گردن مروڑی اور بالکل کمر کی طرف لگا دی. اتنے میں علی کی جان نکل گئی. اس کے بعد نہ وہ چیز کبھی کسی نے دیکھی اور نہ علی کو کسی نے کبھی دیکھا. والسلام. لسنرز یہ تھے عباس جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کی, اپنے کزن کے ساتھ ہونے والی سٹوری شیئر کی. عباس آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی. لسنرز جیسا کہ عباس نے اپنی سٹوری میں کہا کہ ان کے کزن علی درخت کے نیچے سے 3 دفعہ گزرے اور ان پر ایک چڑیل کا, ہندو چڑیل کا اثر ہو گیا. تو ان کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. لسنرز ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں. اگر ہم کسی درخت کے نیچے سے گزریں یا کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر جنات کا بسیرا ہو تو ہمیں سب سے پہلے آیت الکرسی, کل شریف اور سورہ والناس جو کہ اسپیشلی جنات کے لیے اتری گئی ہے سورت,
لسنرز ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ورد کریں اور اپنے گرد حصار کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان غیر مرئی مخلوق سے بچائے رکھے۔ لسنرز ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خوفناک کہانی کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سیف نے راول پنڈی سے۔ لسنرز ہم سیف کی کہانی سنتے ہیں سیف کی زبانی۔ جی السلام علیکم یاری مدد۔ اچھا محسنہ، ایک اور میری لائف میں ایک فیئر مومنٹ ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اپنی کزن کے رشتہ طے کرنے کے لیے ہم گئے 12 کروڑ۔ تو میں نے اس سے پہلے تک کوئی جن کوئی سٹوری نہیں سنی تھی، نہ دیکھی تھی۔ وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے کسی کے اندر جن دیکھا تھا، مطلب اس کو حاضری ہوئی تھی جن کی، وہ دیکھی تھی۔ تو رشتہ طے اور بات چیت ہو رہی بڑے اچھے ماحول میں، کھانا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے دعوت کی تھی، تو ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں جو ہوتا ہے ان کا ڈائننگ، اس میں اپن سارے بیٹھے ہوئے۔ اچانک جو لڑکے کی والدہ تھی ان کو پڑ گیا دورہ، مطلب ان کو جن آ گیا ان کے اندر، اور اتنی خوفناک ہنسی کی آواز آئی کہ سارے ڈر گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے جو دوسرے داماد تھے ان کی گریبان جوڑے، اور جو وہاں پہ موجود تھے وہاں ان کے کچھ لوگوں کے کٹے کھولے۔ تو یہ فیئر لیس مومنٹ اس لیے بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے کٹے کھلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جو میں نے کسی کے اندر جن وغیرہ دیکھا تھا۔ لسنرز یہ تھے سیف جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی لائف کی سٹوری شیئر کی۔ سیف آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سٹوری شیئر کی ہمارے ساتھ اپنی لائف کی۔ لسنرز دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو جنات کے وجود پر یقین نہیں ہے۔ ہماری کہانیوں کا مقصد صرف ان لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا میں کتنے جنات ہیں جن کا وجود ہے، اور وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر ہمیں یقین آتا ہے کہ ہاں واقعی جنات کا وجود اس دنیا پر ہے۔ لسنرز اگر آپ اپنی سٹوری اپنی وائس میں ہی چلانا چاہتے ہیں تو آپ میرے مینشن کیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کی سٹوری آپ کی وائس میں ہی چلائیں گے۔ لسنرز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی سچی کہانیوں میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔